علم میرا اللہ دیتا ہے کہ اے میرے بندے اس وقت یہ علم میری طرف سے ملا ہے کہ تیری زندگی اس کے اندر اگر تو نے یہ نہ کیا تو مر جائے گا، لہذا وہ اس کو چوستا ہے، سک کرتا ہے، آگے چل کے بدماش بن جائے، شرابی بن جائے، جواری بن جائے، قاتل بن جائے، زانی بن جائے، ڈاکو بن جائے، کافر بن جائے، دہریہ بن جائے، لیکن میرا رب کرتا وہی ہے جو سب کے ساتھ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ أدرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافعا في الشتاء وباردا في الصيف فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ کوئی اور ہے جو یہ کر سکے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پالنا بڑا مشکل کام، راتوں کو اٹھنا بڑا مشکل کام۔ آج وقت اسٹاک ہوم ایئرپورٹ پر ادھر سے وہ فلائٹ چھوڑ رہے، ادھر سے ایک ماں کا بچہ رو رہا، اور وہ بیچاری بھاگم دوڑی میں اس نے اپنا بورڈنگ گارڈ بھی چھوڑ دیا وہیں، اور وہ شروع ہو گئی وہ بیگ کھولنے، اس نے اس کو کوئی پلانے والی چیز نکالنے کے لیے کوشش کر لی، جلد اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جلدی میں کہ سامنے فلائٹ کا خطرہ، ادھر بچے کا رونا، اس نے فلائٹ کو قربان کیا، بچے کو لگ گئی کہ میں اس کو پہلے چپ کراؤں گی پھر آگے جاؤں گی۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کیا۔ کیسے کیا؟ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبْوَيْكَ لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدَ۔ میں تیری ماں اور تیرے باپ کو تیرے لیے ایسا بے قرار کر دیتا ہوں کہ تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں، تو روئے تو اس سے زیادہ روتے ہیں، تو آہ کرے تو اس سے زیادہ آہ کرتے ہیں۔ تم لوگ پہلی نسل یہاں آئے ہو کس لیے آئے تھے؟ تو بچوں کو اچھی روٹی مل جائے، بچوں کا روزگار کے لیے ملک چھوڑا۔ یہ کس نے محبت پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تیرا رب ہے۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي فلم ازل ادبر فیک تدبیرا۔ پھر میرا نظام چلا، پھر میں نے آہستہ آہستہ تیرے دانت نکالے، پھر دھرتی کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت تانی، چاند تاروں کا نظام چلایا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کی چھت، والارض فرشناها، زمین کا فرش، اخرج منها ماءها ومرعاها، پھر زمین سے تیرے لیے پانی چارہ غلے، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ پھر میں نے تیرے لیے اس زمین کے اندر سے پھل پھول غلے اور اس زیتون اور کھجور اور کیا کچھ میں نے نکالا کہ اب تیرے دانت نکل آئے ہیں، اب تو ماں کا دودھ پیے گا تو اس کو زخمی کرے گا، لہذا اب میں تیرے لیے یہ بناتا ہوں، وہ موسم لاتا ہوں، سورج لاتا ہوں، چاند لاتا ہوں، تارے لاتا ہوں، رات لاتا ہوں، دن لاتا ہوں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، یہ زمین فرش کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، کوئی ہے اللہ کے سوا جو یہ دعویٰ کہ پہاڑ ہم نے گاڑے؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کون لے کر آیا؟ اللہ لے کر آیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کا اندھیرا کون لے کر آیا؟ اللہ لے کر آیا۔ وجعلنا النہار معاشا، دن میں روشنی کون لے کر آیا؟ اللہ لے کر آیا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اوپر سات آسمان کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں دہکتا چمکتا سورج کس نے چمکایا؟ اللہ تعالیٰ نے چمکایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پھر آسمان سے بارش کا پانی کس نے برسایا؟ کیوں برسایا؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اس لیے بارش کا پانی برسایا کہ بارش نہ برسے تو زمین مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا، بارش نہیں ہوگی، برف نہیں گرے گی، گلیشیر نہیں بنے گے، دریا نہیں چلیں گے، چشمے نہیں نکلیں گے، جھرنے نہیں ہوں گے، آبشاریں نہیں ہوں گے، سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ پھر تیرے لیے سارا نظام چلایا اور تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ فلما تراغعت، جب تیرے اندر جوانی آئی اور تو یوں چلنے لگا، وہ کبر تھا اور اپنے ایسے دیکھنے لگا بازو، واشتد عضدک، اب شیشے میں اپنے بازو سے جم میں جا کے اپنی باڈی بنانے لگا، اور مال کے نشے میں تیری گردن میں سلاخیں گڑ گئی، اور اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا پیسہ دے کر تیرے اندر فرعونیت آ گئی۔ ہے فلما تراغعت، جب تیرے اندر جوانی یوں بل کھانے لگی، وکبرت، تو قداور ہوا، واشتد عضدک، تیرے بازو مضبوط ہے، واشتد ازرک، تیری پشت
پشت مضبوط ہوئے. تو اب مجھے انتظار تھا کہ تو یاد کرے گا کہ میں نطفے سے چلا اور یہاں پہنچا. جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا میں اس کے آگے سر جھکاؤں گا. تم چند کراؤن کے لیے صبح سے شام تک جاب کرتے ہو, چند کراؤن کے لیے صبح سے شام تک جاب کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تو ذرا سوچ میں نے تیری کہانی کہاں سے شروع کی, کہاں سے شروع کی؟ ایک مٹی سے نطفہ, نطفہ سے علقہ, علقہ سے مضغہ, مضغہ سے عظام, عظام پہ لحم, لحم پہ صورت, صورت میں رنگ روح, پھر اس میں روح, پھر اس سے باہر نکالا, پھر تجھے دودھ پلایا, تجھے ماں کی گود دی, باپ کی چھاؤں دی, باپ کا سایہ دیا, اور تیرے لیے سب کچھ کرتے 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 جب تو جوانی پر آیا تو مجھے انتظار تھا یہ کہے گا وہ کہاں ہے میرا بنانے والا, مجھے اس کے سامنے جھکاؤ, میں اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں, میں اس کو پانا چاہتا ہوں, میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مالک تیرا شکریہ, تو نے مجھے ایسا بنایا. لیکن تو نے کیا کیا آگے اللہ تعالیٰ کے, تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت, جب تیرے اندر جوانی بل کھانے لگی, وکبرت, اور تو جوان ہوا, واشتد عضدک وازرک, تیری چھاتی تیرے بازو مضبوط ہوئے, تو تو نے کیا کیا؟ بارزتنی بالمعاصی یا عبد الرسول, ارے میرے نافرمان بندے تو میرا ہی باغی بن گیا, میرا ہی نافرمان بن گیا, میری سالہ سال کی ترتیب بھول گیا. اب بیٹھ کے شراب بیچ رہا ہے کہ روٹی کی دکھاؤں, نشہ بیچ رہا ہے روٹی کی دکھاؤں. بھول گیا جب ماں کے پیٹ میں رزق آ رہا تھا, بھول گیا جب ماں کی چھاتیوں سے رزق آ رہا تھا, بھول گئے زمین کا فرش کس نے بنایا, بھول گئے آسمان کی چھت کو کس نے تانا, بھول گئے سورج چاند ستاروں کو کس نے گردش دی, بھول گئے تیرے جسم میں خون کون دوڑاتا ہے, رگوں میں حرکت کون لاتا ہے, دل کو کون دھڑکاتا ہے, آنکھوں سے کون دکھاتا ہے, کانوں سے کون سنواتا ہے, زبان سے کون بلواتا ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ. پھر یہ گلا کرتا ہے کہ تو مجھے بھول گیا, میرا ہی دشمن بن گیا. پاکستان میں بڑے تاجروں کو اکٹھا کر کے میں نے بیان کیا, میں نے کہا اسلامی تجارت ہے, سود چھوڑو. ایک تاجر کھڑا ہو کر کہنے لگا سود کے بغیر کام چلتا ہی نہیں. اللہ اکبر, سود کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ کوئی کہنے والا دہریہ ہوتا تو میں کہتا ٹھیک بھائی تو معذور ہے, تجھے پتہ نہیں. کہنے والا مسلمان جو کہتا پالنے والا اللہ ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو قرآن کا پہلا تعارف کیا ہے, اللہ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کی. کون ہوں میں؟ کہ رب العالمین, کل کائنات کا پالنے والا تیرا رب ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ساری کائنات کی جینے والوں کو رزق دینے والا تیرا اللہ ہے. فکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ تعالیٰ ہر آنکھ دیکھنے والی آنکھ, سننے والا کان, چلنے والا بدن, دھڑکنے والا دل اور وجود میں آنے والے جسم کے لیے اللہ کے پاس رزق کا انتظام ہے. خزانے کم نہیں پڑے, وہ بخیل نہیں, وہ سوتا نہیں, وہ غافل نہیں, وہ تھکتا نہیں, وہ کسی کی ضرورت و فریاد سے غافل نہیں ہے. ہر وقت اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, بھرے ہوئے ہیں, بھرے ہوئے ہیں. کہ ادعونی استجب لکم, مجھے مسجدیں بناؤ, مسجدوں پہ خرچ کرو. تمہارے اللہ جنت میں گھر بنائے, مدرسے بناؤ, اسکول بناؤ, اس کے لیے فنڈنگ کرو. اس کے لیے تمہارا پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور پیچھے 99% پیچھے جا کے اپنے گھر بناتے ہیں, تمہارے پاس آتے ہیں مدرسہ بن رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, مسجد بن رہی ہے, اور وہ اس میں 99% ہیرا پھیری کا چکر ہوتا ہے. ان کو نہ دو, اپنے جمع کر کے یہاں مسجدیں بناؤ, یہاں اسکول بناؤ, یہاں مدرسے بناؤ. اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو کہ بہترین تعلیم حاصل کریں, اور دین کی اتنی تعلیم سب کو دو کہ وہ ماں کو جانے, باپ کو جانے, سچائی کو جانے, جنت کو جانے, جہنم کو جانے. شادی ہو جائے تو لڑکی کو پتہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, شادی ہو جائے تو لڑکے کو پتہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, میاں بیوی نے کیسے چلنا ہے, پھر ماں باپ بن کے اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یہ سب میرے نبی کی طرف سے زندگی موجود ہے. میرے بھائیو, اسے سیکھو, اسے سیکھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اسلام صرف مسجد کی چار دیواری کا نام نہیں, پھر تو اسلام تھوڑا سا رہ گیا. 5 نمازیں ہمیشہ کی کری, روزے گزر گئے سارا سال, اب کیا کریں؟ زکوٰۃ ایک دفعہ دے دی, فارغ ہو گئے, اب کیا کریں؟
حج زندگی میں ایک دفعہ کر لیا، اب کیا کریں؟ ایک دفعہ عمرہ کر لیا، اب کیا کریں؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا دفتر، میری نوکری، میری مزدوری، میرا بیوی سے سلوک، بیوی کے خامن سے سلوک، میرا بچوں سے، بچوں کا مجھ سے، میرا خرچ، میری کمائی، یہ سب کچھ جنت کا راستہ ہے اگر اس پر محمدی مہر لگی ہوئی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح بچوں کی روزی کے لیے نکلے صبح، اور حلال کی شرط ہر جگہ لگتی جائے گی، اب آٹومیٹک لگتی جائے گی، جو بچوں کی روزی کے لیے صبح نکلے، حلال کمائے اور شام کو تھک کے واپس آئے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ صرف گناہ نماز سے نہیں معاف ہوتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر نظر پڑی، ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے کہا معاذ یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ صاف نماز، یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے باغوں میں کام کرتا ہوں، اپنے بچوں کی روٹی کماتا ہوں تو مجھے خود کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ کسی چلا کئی دن میں کسی چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے سب کو دکھا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی VIP جنت ہے، جنت الفردوس، اس میں ایک اور VIP کلاس ہے جس میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، 3 قسم کے، 3 کون؟ کوئی مجاہد شہید نہیں، کوئی مبلغ عالم مفسر خطیب محدث نہیں، کوئی مفتی کوئی امام نہیں، کوئی تہجد گزار روزے دار نہیں، کون؟ جنت میں ایک جنت ہے VIP جنت الفردوس، اس میں ایک اور جگہ ہے VIP، اس میں 3 قسم کے آدمی جا سکتے ہیں۔ پہلا کون ہے؟ الامام العادل، جس سے اللہ تعالیٰ نے عدل کی کرسی پہ بٹھایا اور وہ ساری زندگی انصاف کے فیصلے کرتا رہا، کوئی غلط فیصلہ نہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت کے برابر ہے، ایک دن کا عدل کرنا۔ دوسرا کون جائے گا؟ ذو رحم وصول، دوسرا کون جائے گا؟ جس سے رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور وہ ان سے اچھا کرتا رہا، جس سے رشتہ دار بائیکاٹ کرتے رہے اور وہ آگے بڑھ کے ان سے ملتا رہا، جس نے یہ نہ کہا جڑا سلام کرے گا کریں گے، جڑا نہیں کرے گا نہیں کریں گے، جس نے یہ نہ کہا جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جس نے یہ کہا، میرے نبی نے کہا لا تکونوا امعا، آپ نے کہا پاگل نہ بن جانا، کیا مطلب؟ کہ تم یہ کہتے پھرو اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے، برا کرو گے تو برا کریں گے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تم عقل مند بنو۔ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تم یہ کہو جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ میرے رب کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، زندگی گزری ہے اسی ماحول میں، پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے، ساری رات تہجد پڑھنا آسان ہے اور جو منہ موڑ کے گزر جائے اسے سلام کرنا مشکل۔ سخت گرمی کا روزہ آسان ہے، ڈنمارک کا جون کا 22 گھنٹے کا روزہ آسان ہے، لیکن جو یوں منہ چڑھا کے دیکھے اس کو سلام کرنا مشکل ہے۔ تمہارا نفس کہے گا 22 گھنٹے اور بھوکا رکھ لا، سلام میں کوئی یوں کرنا۔ اس سے میرے نبی نے کہا ذو رحم وصول، رشتے دار رگڑا دیتے رہے اور وہ ان کو عزت دیتا رہا۔ دوسرا یہ اس جنت میں جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں دوسرے سے بائیکاٹ ہے، اب چھوٹی سی کمیونٹی ہو، یہ اس سے نہیں بولتا، وہ اس سے نہیں بولتا، اس کا اس سے سلام نہیں، اس کا اس سے سلام نہیں، یہ کبھی مذہب کی بنیاد پر، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر، کبھی رشتے ناطے کی بنیاد پر، کبھی بول چال کی بنیاد پر۔ اور میرا نبی کتنی بڑی قیمت لگا رہا ہے، جو توڑے اس سے جوڑ، جنت میں VIP میں VIP تیرے لیے۔ تیسرا کون جائے گا؟ تیسرا کون جائے گا؟ ذو عیال صبور، جس نے ساری زندگی بچوں کو حلال کھلایا اور پوری نہ پڑی، گھٹ کے چلا پر حرام نہ کیا، حرام نہ کمایا۔ تیسرا یہ بندہ اس VIP جنت میں جائے۔ میرے بھائیوں، صرف نماز تسبیح اسلام نہیں ہے، پھر تو بڑا تھوڑا اسلام ہے۔
جس نے دکان پہ بیٹھ کے سچ بولا یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس نے تجارت میں سچ بولا یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو آدمی کہیں نوکری کرتا ہے اور نوکری کرتے ہوئے اپنے مالک کا کام بھی ٹھیک کرتا ہے اور اپنے رب کی حاضری بھی پوری دیتا ہے تو اس کا ہر عمل دگنا. اوور ٹائم ہوتا ہے اس میں پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں, ڈبل ہو جاتے ہیں. تو میرا رب بھی ڈبل کر رہا ہے. جو جاب کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, ایک آدمی میں کسی کے پاس نوکر ہوں, میں اپنے مالک کا کام ٹھیک کرتا ہوں, کوئی بدیانتی نہیں کرتا, نماز آتی تو میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ تو میں روزہ رکھتا ہوں, ادھر اپنے اللہ کا حق دیتا ہوں, ادھر اپنے مالک کا حق دیتا ہوں, تو ہر عمل میرا دگنا لکھا جائے گا. تم ایک نماز پڑھو گے میری 2 لکھی جائیں گی, تم ایک روزہ رکھو گے میرے 2 لکھے جائیں گے. تو جاب میں بھی اللہ نے ہمیں اتنا اجر دکھا دیا کہ ڈبل اجر. عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس کی فطرت ہے, لیکن میرے نبی نے کہا ہر گھونٹ پہ ایک نیکی لکھی جاتی. بچے کو دودھ پلا رہے, ہر گھونٹ پہ ایک نیکی لکھی جا رہی. اور 2 سال کے بعد یا سال یا 6 مہینے کے بعد جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو ماں کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. بچے کی پیدائش میں ماں مر جائے تو شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاتی, شہادت کا درجہ ہے. تو میرے نبی نے ایک دین بتایا ہے, صرف نماز روزہ نہیں بتایا, پوری زندگی بتائی ہے. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. پھر آپ نے فرمایا مجھے وہ خرچ بتاؤ جو جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہو. ساری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں, اور میں بھی اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے یہ کہتا تھا کہ سب سے اعلیٰ خرچ جہاد میں خرچ کرنا ہے, لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرا بھی میٹر گھوم گیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, سوال کیا صحابہ سے, جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب والا خرچ بتاؤ. انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں, سب سے بڑا صدقہ بتاؤں, سب سے بڑا صدقہ بتاؤں جس جیسا صدقہ کوئی ہے ہی نہیں. کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی, یا وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اجڑ کے گھر آ گئی, اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. اس لیے کہ جب بیٹی اجڑ کے آتی ہے تو ماں باپ نہیں برداشت کرتے, بھائی کہاں سے برداشت کریں. تو جو اس بچی پہ خرچ کرے گا سب سے بڑا صدقہ اس کے لیے. اور سنو, آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میری ایک طرف سے عورتیں آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں, مجھ سے آگے نکل جائیں گی. میں کہوں گا ارے تم کون ہو جو اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو, کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی امت ہیں, ہم وہ خواتین ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو سینے میں دبا کے قبر میں چلی گئیں. آپ نے کہا اس سفر پر وہ میری امت کی بیٹیاں مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نماز, آپ نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا جہاد, آپ نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا حج, آپ نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا روزہ, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا صدقہ, آپ نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے بغض رکھنا, اللہ کے لیے محبت کرنا. تم تھوڑے سے مسلمان ہو, کوئی 2 آپس میں لڑے ہوئے نہ ہوں, تھوڑا سا مجموعہ ہے, کوئی 2 کا آپس میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو, کوئی نفرت نہ ہو, کوئی قطع تعلق نہ ہو. میاں بیوی میں جھگڑا سب سے ناپسند ہے اللہ کو, سب سے زیادہ پسند ہے شیطان کو. طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کو, سب سے زیادہ پسند ہے شیطان کو. آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا, جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے.
کسی کی بچی کو اجاڑ کے میں تمہیں کیا بتاؤں، صرف قتل غارت کا نام ظلم نہیں ہے، جو سسرال میں بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تمہیں اس کی داستانیں سنا تم پگھل کے رہ جاؤ، جو سسرال والے بچیوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ 100 گھر کٹھے کروں 100 کے 100 میں بچیوں پہ ظلم ہے، 1,00,000 گھر کٹھے کروں تو شاید کسی ایک گھر میں آنے والی بیٹی کو کوئی عزت ملتی ہے، ورنہ ایک نوکرانی کی حیثیت ہوتی۔ نہیں، ابھی تمہارے یہاں آنے سے پہلے میرا شاگرد میرے مدرسے میں پڑھا ہوا، جس ماں نے اس کو مدرسے میں ڈالا وہ ماں دیندار تھی تو مدرسے میں ڈالا، تو میں اپنے بچوں کو مدرسے میں بہت زیادہ معاشرت کا درس دیتا ہوں، نبی کی معاش میں خود پڑھاتا ہوں، شمائل ترمذی میرے نبی کی زندگی پر کتاب ہے کہ آپ کے شب و روز کیسے تھے، گھر میں باہر، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، وہ میں خود پڑھاتا ہوں۔ میں اپنے بچوں پر اس چیز کا زور لگاتا ہوں کہ ان کے سامنے میرے نبی کی معاشرت آئے، اس لیے کہ سارا زور نماز روزے پر ہے، حج زکات پر ہے، آگے چلنا نہ ممبر سے ہے نہ مدرسوں سے ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا استاد جی اب حال یہ سنیں کہ میری ماں اتنی دیندار، وہ مجھے کہتی ہے اپنی بیوی کو لمبے لمبے فون نہ کیتے کرے میں تیرے سر چڑھ جس، وہ جماعت میں گیا ہوا ہے، اس کو فون کر کے حال پوچھ رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کہ 9 لگی ہوئی ہے بیٹے نال، تو اب اس کو الگ سے فون کر کے لمبے لمبے فون نہ کیتے کرے میں تیرے سر چڑھ جس۔ یہ جب دیندار گھرانوں کا یہ حال ہے تو عام گھرانوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنا ظلم ہے سسرال کا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہیں آنے سے پہلے ایک کیس میں جب کوئی آدمی دین میں مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے مسئلے لے کے حضرت جی یہ ہے کوئی وظیفہ بتا دو، دعا بتا دو، دکھ درد اپنا وہ بانٹتے ہیں، تو میں بھی سن کے لوگوں کے دکھ درد، میرا اپنا کلیجہ پھٹ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ابھی آنے سے پہلے ایک بچی کا قصہ سامنے آیا، 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، سسرال نے شرط لگا دی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دیں۔ بھائی بیٹی پیدا ہونے میں بچی کا کیا مسئلہ؟ اور آج کی سائنس بتاتی ہے کہ تو آدمی کے سپرم ہوتے ہیں جسے بچہ اور بچی بنتا، وہ بچی پیدا ہو گئی تو اس نے ہاتھ جوڑے پاؤں پڑی، لیکن ان ظالموں نے طلاق دے کے گھر بھیج دیا۔ 20 سال کی عمر میں طلاق لے کے گھر آ کے بیٹھے، بچی پیدا ہو اور تم وقت اپنے بیٹے کی گردن اتار جس کی وجہ سے یہ بچی پیدا ہوئی۔ اتنا ظلم ہے سسرال کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اس کے اندر ظلم کہاں سے آ جاتا۔ لڑکی جب بہن ہوتی ہے تو اس کی اور محبت ہے، جب وہ نند بنتی ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ظلم آ جاتا ہے۔ میں بڑے درد سے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ دین کا وہ گوشہ ہے جو کوئی نہیں بتاتا، میں بتاتا ہوں۔ اللہ مجھے میں سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، اللہ تکبر سے بچائے، عجب سے بچائے۔ یہ لوگوں کے دکھ سن میں نے یہ مضمون بیان کرنا شروع کیا۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، بیان کے بعد ایک لڑکی آئی، کالج میں بیان تھا یونیورسٹی، ایک لڑکی آ کے بیٹھ گئی میرے پاس اور رونا شروع کر دیا، زاروں پتا۔ میں سمجھا شاید میرے بیان کا اثر ہے، رو رہی ہے، تو میں اس کو چپ کراتا، جب چپ ہوئی تو میں نے کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہ مولانا آپ اتنے عورتوں پر بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق بتاتے ہیں، کبھی آپ نے طلاق شدہ بچیوں پر بات کی؟ تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر اتار دیا ہو کہ واقعی آج سے 2 سال پہلے میں کبھی طلاق شدہ لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ ماں کا مقام، بیوی کا مقام، بچی کا مقام، بہن کا مقام، یہ میں بتاتا رہتا تھا، لیکن جس بچی کو طلاق ہو جائے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں نے کہا بیٹی میں مجرم ہوں، تیرا ان تمام بیٹیوں کا۔ میں نے کہا تجھے بھی طلاق کوئی کچی ہے؟ میں نے کہا کیوں ہوئی تھی؟ کہ کوئی جرم نہیں تھا، ہم میاں بیوی بڑی محبت تھی، بس میرا سسر کہتا میں نے چنگے نہیں ہو لگ دے یا طلاق دے، بس باپ کے پریشر میں میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی محبت مثالی سے محبت۔ اب اس بچی کو کوئی دیکھنے نہیں آئے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ظالم ہے، ایسا کوئی اندھا ہے کہ بچی کو طلاق ہو جائے تو بس زندگی ختم ہو گئی اس کی۔ میرے نبی نے 10 عورتوں سے شادی کی،
یا طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی. صرف ایک کماری سے شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، باقی سب یا بیوہ یا طلاق شدہ، یا بیوہ یا طلاق شدہ. کہیں 1% لڑکی کی وجہ سے بھی طلاق پڑتی ہے، 99% سسرال کا ظلم ہے جو طلاق کا سبب بن رہا. تو میرے نبی کا دین صرف 4 دیواری، مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے، گھر تک جاتا ہے، بازار تک جاتا ہے، دفتر تک جاتا ہے، بیت اللہ تک جاتا ہے. زندگی کے ہر طریقے پر روشنی. وہ آخری نبی ہیں، انہوں نے سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرا نبی تو ڈوبنے سے پاک ہے. چاند میں داغ ہے، میرا نبی داغ سے پاک ہے. سورج میں آگ ہے، میرے نبی آگ سے پاک ہیں. نہ میں چاند سے تشبیہ دیتا ہوں، نہ میں سورج سے تشبیہ دیتا ہوں. ایک میں آگ ہے، ایک میں داغ ہے. میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، وہ بے مثال ہے. اور اس کی زندگی ڈھونڈو، یہ زندگی ڈھونڈو. ایک بچہ تھا بہت بگڑا ہوا، اس کا باپ ہمارے پاس ہے جی، بہت بگڑا ہوا، سوئٹزرلینڈ بھیجا تھا پڑھنے، تباہ ہو گیا. محنت ہے اس کو کچھ سمجھائیں، کچھ کریں. ہم نے ملنا شروع کیا، اس نے ایسا اربوں پتی آدمی کا بیٹا، اسے 4 مہینے لگا لی. 4 مہینے میں شتاڑی پکڑی ہر شاید. اس کی شادی ہو گئی. شادی ہوتے ہی ماں باپ کے تانے، بیوی دیکھا اچھے بڑے آرام سڑا تو حال ہی نہیں پوچھ رہا. جس دن وہ مجھے ملا بڑا غمگین، میں کیا ہوگا جی، میں نے بیوی کو طلاق دے. طلاق دے پہنچے گا اترو کیوں؟ کہیں بس ہر وقت ماں باپ کہتے تھے بیوی کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، ہمارا تو حال نہیں پوچھتا. جب میں رات کو 1-1 بجے تک کرم میں ہوتا تھا، انہیں کبھی ہوش نہیں آیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اور اگر میں بیوی کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ تانا نے مجھے مار دیا کہ ہمارے پاس تو بیٹھتا نہیں، بیوی کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے. میں نے کاغذ باپ کو پکڑا دیا، میں نے کہا یہ جو مرضی ہے. گھروں جب وہ بچہ ڈپریشن میں ایسا گیا ہے کہ اربوں کی دولت اور 6 مہینے کمرے سے باہر نہیں جاتا. اس طرح یہ ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے. نہ تمہارے پاس وقت ہے، نہ میرے پاس وقت. شکوے بھی ہزاروں ہیں، داستانیں بھی ہزاروں ہیں. نہ تم ساری سن سکتے، نہ میں ساری سنا سکتا ہوں. نمونے کے لیے ساری چیزیں لا رہا ہوں کہ یہ بھی دین ہے جہاں دین کی ضرورت ہے. یہ دین سیکھو، اس کو سیکھو، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اسکول بناؤ، مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ اور تبلیغ میں جاؤ تاکہ ہر شعبے کے آدمی کو دین ملے. تبلیغ میں جانے سے بڑوں کو دین ملے گا، مسجد مدرسے سے بچوں کو دین ملے گا، اسکول میں ان کو اچھی تعلیم ملے گی. اگر آپ کے اپنے اسکول ہوں گے تو نیت کرتے ہو ساری باتوں کی بھائی؟ پکی نیت کرتے ہو نا؟ پکی نیت کرتے ہو نا؟ ایک نیت اس کے ساتھ اور کر لو. ایک نیت. عورتیں بھی کافی ہوئی ہیں، آپ بھی بہت بڑا مجمع ہو، احباب جمع ہے میر حالت کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. میں تیسری دفعہ آیا ہوں، اتنا بڑا مجمع میں نے ڈنمارک میں نہیں دیکھا ہے. مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، بہت تھوڑے سفید بال نظر آ رہے ہیں. آپ میرے نبی کی نرسری ہو، میرے نبی کے باغ کے پودے ہو، پھول ہو، خوشنما پھول ہو. اور اس دیش میں اللہ کے گھر میں بیٹھے 2.5 گھنٹے سے میری بات سن رہے ہو. یہ آپ پر میرے اوپر اللہ کا کرم اور فیضان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں ایک چھت میں جمع کیا اللہ اس کے رسول کی نسبت پر. میں آپ سے اللہ اس کے رسول کے واسطے سے وسیلے سے ایک چیز کا سائل ہوں. ایک تو آپ 4 مہینے چلنے کی نیت کرو جن کے نہیں لگے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کر دو نا سارے بھائی. ایک مطالبہ اور کرتا ہوں، وہ ابھی اسی وقت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جتنا مجمع کھڑا بیٹھا عورتوں کا ہے، آج آپ توبہ کر کے اٹھو. یا انشاءاللہ توبہ کر کے اٹھو. پچھلے یا اللہ معاف کر دیں، اگلے ہمیشہ کے لیے نہیں کریں گے. کبھی ہو جائے گا پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ جائے گی توبہ پھر کر لیں گے. چونکہ میں اللہ پہ قربان جاؤں. اس نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک موت نہیں آتی. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا 900 جو کہا کہ بلی حج کو چلی تو کہاں جائیں؟ وہیں تو جانا ہے، اور کہاں جائیں؟ تو توبہ کی نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ انشاءاللہ سارا مجمع نیت کرتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے دل سے کہہ دیا ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو اور آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے نکلو گے تو ایک گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہو. خمسة دقائق ممكن أو لا؟ يعني كمان شيء. أول يؤذن على الوقت وبعد ذلك طيب أذن.
آئندہ کبھی کوئی ہو جائے اونچ نیچ ہم پھر توبہ کر لیں گے، انشاءاللہ معاف کر دے گا. اس کی نیت رکھیں اور نماز کا اہتمام ہو. آپس میں لڑے ہوئے ہیں صلح کر لو، میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہے صلح کر لو، خود پاؤں پڑ جاؤ، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. ہر مہینے 3 دن کا ارادہ فرما دیں. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وخلقنا ما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفرة. يا ربنا يا مالكنا يا اول الاولين يا آخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اے ہمارے رب، اس دھرتی پر تیرے ماننے والوں کا بہت بڑا مجمع جمع ہے. بڑی دور دور سے آئے مرد بھی مستورات بھی، سب تیری محبت میں آئے ہیں. اور اے کریم اللہ، ہم تجھ سے بھی دور ہوئے، تیرے نبی سے بھی دور ہوئے، اور ہم نے بہت دکھ اٹھائے، بڑے صدمے جھیلے. آج تو نے اپنے فضل سے جیسے ہمیں جمع کیا ہے، ہماری توبہ بھی قبول فرما دے، ہماری توبہ بھی قبول فرما لے، ہم پر نظر کرم فرما دے. یا اللہ، اتنے دور دراز دیس میں ایمان بچانا ہمارے اپنے بس میں ہے نہیں، تو اپنی قدرت شامل حال فرما، اور آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، ہماری نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں، انہیں مسلمان ماؤں نے جنا ہے، مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے. میرے مالک، قیامت کے دن یہ غیر مسلموں کی صف میں کھڑے نظر نہ آئیں. ہمیں ایسی فضا دے دے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو، اخلاق کی حفاظت ہو، کردار کی حفاظت ہو. اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما. تو نے ہمیں جمع کیا ہے، آج ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں. میرے مولا، یا اللہ، تیری عادت ہے کہ تو سوال پر خوش ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں کی عادت ہے، وہ سوال میں غصے ناراض ہوتے ہیں. تیری عالی شان صفت ہے میرے مولا، جتنے زیادہ کرتے ہوں اتنا زیادہ تو خوش ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں کی خصلت ہے کہ زیادہ کرتے ہوں تو اتنے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. یا اللہ، تو بھی عجب شہنشاہ ہے، مانگے تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگے ناراض ہوتا ہے. اس اندھیر دیس میں یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ فقیر آئے بیٹھے ہیں، یہ فقیرنی آئی بیٹھی ہیں، اور تو یہ آخری آس سمجھ کر آئے ہیں. یہاں سے بھی دھتکارے گئے تو اور پھر جگہ کوئی بتا میرے مالک. ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے کے دروازہ بند کر دے تو اس کے آنسو کون پہنچے گا؟ اے اللہ، اس کے اندر کی فریادیں کون سنے گا؟ اس کی آہیں سسکیوں پر کون اسے سینے سے لگائے گا؟ اے میرے رب، تجھ سے بچھڑ کر، تیرے حبیب سے بچھڑ کر ہم تھکے کے نہیں رہے میرے مولا. ہم اس طرح تھک کر واپس آئے ہیں جیسے بچہ سفر کر کے تھک کے آ کے ماں کی گود میں گرتا ہے اور ماں سے گلے سینے لگاتی ہے. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، ہم تھکے ہارے تیرے در پر آ کر گرے ہیں، تیرے قدموں میں آ کے گرے ہیں. تو اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈال دے، تو اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈال دے. ہمیں دھتکار نہ دے، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے. بے شک ہم گندے ہیں اور ہم تجھے ایک وعدہ لا شریک مانتے ہیں. ہم ان لوگوں میں ہیں جو تجھے مانتے نہیں ہیں، یا تیرے ساتھ دو خدا مانتے ہیں، تیرا بیٹا مانتے ہیں، لیکن یا اللہ، ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ہم تیرے حبیب کو تیرا آخری نبی مانتے ہیں، تیرا نبی مانتے ہیں. آگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس ہمارے پر نظر کرم فرما. جیسے کمزور بچے پر ماں باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، معذور بچے کو حکومتیں یا اللہ خود نگرانی کرتی ہیں. ہم معذور کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے، ہم پر نظر کرم فرما میرے مالک. اور تو کچھ نہیں جھولی میں. ایک دفعہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے عرض کی، ہم آپ کے بھائی ہیں. تو تیرے نبی نے فرمایا تھا، نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرا کلمہ، جو مجھے نہیں دیکھیں گے پر میرا کلمہ پڑھیں گے. یا رب، یا رب، ہماری ضرورت نہیں کہ ہم یہ کہیں، تو تیرے نبی نے تو کہا ہے کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرا کلمہ پڑھیں گے مجھے دیکھے بغیر. اے میرے رب، اے میرے رب، اگر ہمیں تو نے پکڑا تو حق پہ ہے، ہم غلط ہیں، لیکن تیرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی. اور تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، میں تیری ساری امت کو بخشوں. اے میرے جب قیامت کے دن تو اعلان کرے، ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. تجھے تیری عزت کا واسطہ، محبوب کے آنسو کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا رہتا، ہمیں مجرموں میں کھڑا رہتا.
مجمع کمزور تھکا ہارا میرے مولا، لٹا پٹا میرے مولا، ایمان کے کمزور، عمل کی کمزور. انہوں نے اگر سجدہ نہیں کیا تو پھر یا اللہ کسی پتھر کو بھی نہیں کیا ہے. یا اللہ جب بھی سجدہ کیا ہے تجھے کیا ہے، جب بھی پکارا ہے تجھے پکارا ہے. ہم 33 نمبر والے ہیں میرے مولا، اور 33 سے بھی کم نمبر والے ہیں. ہم تیری رحمت سے بخشے جائیں گے. عمل کے لحاظ سے جھولی خالی ہے، فائل خالی ہے، ان پر غلط لکھا ہوا ہے. اے میرے مولا ہمارے ساتھ وہ کر جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارا بچہ کاغذ پہ الٹی سیدھے لکیریں لکھ کر لاتا ہے، کہتا ابا میں نے کیسے لکھا؟ یا اللہ یہ بھی چند دن پہلے کی بات. اب نے کہا میرے بیٹے تو نے بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا. اے میرے رب ہماری زندگی بھر کی کالی الٹی لکیروں کو قیامت کے دن کہہ دینا تم نے بہت اچھا لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے. اے اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما. ہم تیرے نبی کے بہت دیر بعد دنیا میں آئے ہیں، چاروں طرف ایمان کی فضا نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، 100 میٹر پیچھے جا گرتے ہیں، تجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں. سامنے شیطان نے ایسی شکلیں کھڑی کر دی ہے، اب تو کھو گئے. تیری عزت دل کی گہرائیوں سے تمنا کی ہے کہ تو اس دل کو پسند فرما. تیری عزت کی قسم دل کی گہرائیوں سے تمنا کی ہے کہ دل میں تیرے نبی کی محبت بس جائے. لیکن ہم اپنا گھر صاف نہیں کر سکے، ہمارا آنگن گندا ہے. تو پاک تیرا نبی، ہمارا دامن بھی میلا، ہمارے دل کا برتن بھی گندا، ہمارے دل کا آنگن بھی میل کچیل سے بھرا ہوا. صاف بھی تو ہی کرتا، تو ہی تزکیہ کرنے والا. میرے رب ہمارے گندے دل کو قبول فرما لے، تو تمنا دل سے رخصت. اب تو آ جا ہمارے دلوں کو اپنے لیے پسند کر لے، اپنے رب نے حبیب کی محبت کے لیے پسند کر لے. کہ مجمع تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے ان کے نسلوں کو ہمارے ایمان کی عمل کی عبادت ہمارا بندہ میں ٹھکانا دے، ہمیں جھٹکارنا دے، ہمیں اپنا بنا دے، ہمیں اپنا بنا دے. ہمارا بندہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما. ساتھی بن جا، کفیل وکیل بن جا. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ رقیبا. اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان کے آنے کو قبول کر لے، ان کی نسلوں کو قبول کر لے. جہاں جہاں سے آئے ہیں ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ان کے اندر کی مرادیں پوری کر دے، قانونی مشکلیں دور کر دے. یا اللہ دنیاوی مشکلیں دور کر دے، ان کی دنیاوی تنگیاں دور کر دے. میرے مولا ہر قسم کی تنگیوں سے بچا کر اسلام کا چلتا پھرتا پیکر بنا دے، بنا دے. یا اللہ